اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم لائف ویو کی بات کرتے ہیں جنرلی تو یقیناً ہم زندگی کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا ایک بڑا سگنیفیکنٹ پارٹ مینجمنٹ ہے جس پہ میں اکثر بات کرتا ہوں، اور اس پر بات کرنا میں اس لیے ضروری جانتا ہوں اپنے حوالے سے کہ میرا ایک بہت لمبا کریئر ہے مینجمنٹ میں، اور بہت کچھ وہ لرننگ ہے جو مجھے حاصل ہوئی اس لمبے پیریڈ میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنی وہ لرننگ شیئر کروں، اور وہ ایز اے کنٹریبیوشن ٹو دی پیپل ہو آر کمنگ ان اور ہو آر آلریڈی دیئر، ان کے سامنے رکھ دوں۔ بہرحال جیسے ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنے تجربے خود کرنا چاہتا ہے، جو ایک حد تک بڑی مناسب بات بھی ہے، لیکن اس طرح کی کوئی چیزیں اگر اویلیبل ہوں تو کچھ نہ کچھ فیصلے کرنے میں سہولت ہو سکتی ہے، کچھ آسانی ہو سکتی ہے، کچھ سیکھا جا سکتا ہے، کچھ ان میں سے کچھ چیزیں یقیناً ایسی ہیں جو پک کی جا سکتی ہیں۔ مینجمنٹ میں بھی میں ظاہر کوشش میری یہ ہے کہ ہم بہت جو اسپیسیفک اور ٹارگیٹڈ ٹاپکس ہیں ان پہ بات کریں اور پریکٹیکل بات کریں، ہم کوئی اس طرح سے اس کو کتابی گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ ابھی اس ہفتے کی ویڈیوز میں ہم تھوڑا سا مینجمنٹ سے ہٹتے ہیں، چونکہ میں واپس ایک اور بڑے ٹاپک کی طرف پھر مینجمنٹ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویک آنا چاہوں گا، وچ ول بی اباؤٹ ہولسٹک مینجمنٹ۔ وہ چونکہ ذرا ایک لمبا ٹاپک ہے اور میں چاہوں گا انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس کو ٹیک اپ کریں۔ آج کی گفتگو میں شروع کرنا چاہوں گا احمد عظیم قاسمی کے قطعے سے۔ بہت پرانی بات ہے، جب لائبریری سے ایک کتاب مجھے ملی، اس کا یہ مجموعہ تھا احمد عظیم قاسمی صاحب کے قطعات کا، اور اس کا ٹائٹل تھا رم جھم۔ اس میں صرف قطعات ہی تھے۔ تو میں ایسے ہی ایک دن بیٹھا تھا تو مجھے کچھ یاد آ رہے تھے، قطعات ابھی بھی کچھ یاد ہیں۔ ایک قطعہ اس میں سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس سے بات چلاتے ہیں۔ قطعہ یہ تھا کہ آنسوؤں میں بھگو کے آنکھوں کو دیکھتے ہو تو خاک دیکھو گے، آئینے کو ذرا سا نم کر دو، پیرہن چاک چاک دیکھو گے۔ ایز این آبزرویشن اگر اس بات پہ آپ غور کیجئے تو اگر فرض کیجئے کسی موقع پہ ہماری آنکھیں ڈبڈبا آئیں، بھر آئیں، گیلی ہو جائیں، آنسو بھر آئیں، تو ہمیں چیزیں دھندلی نظر آتی ہیں اور ہم کلیئرلی نہیں دیکھ سکتے، اور یہی بات انہوں نے کہی ہے کہ آنسوؤں میں بھگو کے آنکھوں کو دیکھتے ہو تو خاک دیکھو گے۔ کبھی اگر آپ مرر میں آئینے کو اگر اس پہ پانی آ جائے، جیسے سردیوں میں نہاتے ہوئے بھی آ جاتا ہے اکثر، یا اس کے علاوہ اگر آپ اسے ویسے گیلا کر دیں تو شکلوں کی جو بھی امیج اس میں بن رہے ہیں ان کی ترتیب مختلف ہو جاتی ہے، ان کا طریقہ کار کچھ مختلف ہو جاتا ہے، یعنی ان کی اصل صورت کی بجائے ان کی کچھ اور طرح کی صورت نظر آتی ہے۔ اور اگر جیسے آئینے کے بہت سے ٹکڑے جڑے ہوں تو اس میں ملٹیپل امیجز بھی نظر آتے ہیں، جو کبھی پانی لگانے سے بھی اس طرح کا ایک پیراڈاکس پیدا ہوتا ہے اس میں۔ آئینے کو ذرا سا نم کر دو، پیرہن چاک چاک دیکھو گے۔ ان کے ذہن میں اس سے کیا مقصد ہے یہ تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں۔ پریکٹیکلی اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ اپنے جو بھی آپ کے ایک اندر جو آپ کی افسوس ہے، جو دکھ ہے، جو غم ہے، اگر اس میں ڈوب کے چیزوں کو دیکھتے رہیں گے تو کوئی چیزیں بہت اچھی نظر نہیں آئیں گی، لہٰذا اس سے تو نکلیے۔ اور جو دوسرے ہیں ان کو کس طرح سے دیکھیں یہ ایک دوسرا معاملہ ہے، کہ ان کو آئینے کو ذرا سا نم کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ ریٹیلیٹری ہے بنیادی طور پہ، جو مجھے سمجھ آتا ہے یہ قطعہ، کہ بجائے اپنے غم میں ڈوبنے کے آپ دوسروں کی طرف ریٹیلیٹ کریں، اس کو تھرو اوے کریں اور وہاں سے پھر چیزوں کو دیکھیں۔ بٹ دس از ناٹ دی ڈسکشن ریئلی، صحیح ہے غلط ہے اس پہ ہم بات نہیں کر رہے۔ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وینٹیج پوائنٹ کی۔ ایک ہی واقعہ جب مختلف لوگ مختلف طرف سے دیکھتے ہیں تو اس کی شکل مختلف ہو جاتی ہے۔ یہ وینٹیج پوائنٹ یہی کہتا ہے، یہی تو اس کی تعریف ہے کہ آپ کس جگہ سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کا وینٹیج پوائنٹ ہے۔ اگر فرض کیجئے پہاڑ کی چوٹی سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کا وینٹیج پوائنٹ ہے، اگر آپ زمین پہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو وہ آپ کا وینٹیج پوائنٹ ہے۔
اور اگر آپ کسی اور جگہ سے اس کو فرض کیجئے ٹیلیسکوپ سے دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کا وہ وینٹیج پوائنٹ ہو جاتا ہے. تو وینٹیج پوائنٹ از بیسکلی یور لوکیشن کہ جہاں سے آپ چیزوں کو ویو کر رہے ہیں. اور اصل بات یہ ہے کہ وینٹیج پوائنٹ سے بہت سا فرق پڑ جاتا ہے. ایک مووی بھی آئی تھی ہالی ووڈ کی، وینٹیج پوائنٹ ہی اس کا نام ہے اس مووی کا. امریکن پریزیڈنٹ پہ ایک حملے کی مووی ہے بنیادی طور پہ وہ، اور اس میں ایک ہی سٹوری، ایک ہی واقعہ کوئی 5-6 مختلف طرح سے چلتا ہے اور مختلف وینٹیج پوائنٹ سے وہ ایکچولی اس کو دکھاتے ہیں، اور ہر مرتبہ سٹوری کی شکل بدل جاتی. سو دس از ہاؤ دی تھنگس چینج ایکچولی. وینٹیج پوائنٹ کے ہونے کا اس کی بہت سی امپلیکیشنس ہیں. دیکھیے فرض کیجئے اگر میں سڑک پہ جا رہا ہوں اور ایک اور شخص سڑک پہ چل رہا ہے جو بڑا آہستہ آہستہ چل رہا ہے اور لگتا ہے کسی خیال میں مگن ہے، اور اس کو فکر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے آس پاس کیا ہو رہا ہے، اور لوگ تیز تیز چل رہے ہیں چونکہ ہر شخص کسی کام کے لیے جا رہا ہے. تو بہت لوگ الجھتے ہیں، شاید میں بھی الجھوں گا کہ یار یہ آدمی بیچ میں کیوں اٹک رہا ہے، یہ کیوں نہیں تھوڑا سا تیز چلتا تاکہ باقی لوگوں کو ڈسٹربنس نہ ہو. یہ میرا وینٹیج پوائنٹ ہے، لیکن اس کا وینٹیج پوائنٹ کچھ اور ہو سکتا ہے، اور یقیناً ہوگا. ہو سکتا ہے اس کی طبیعت سخت خراب ہو رہی ہو اس وقت اور وہ کسی کو مدد کے لیے بلانا چاہتا ہو اور نہ بلا رہا ہو. ہو سکتا ہے وہ کوئی بہت ہی ریسنٹلی، بہت ہی اچانک کسی بڑے واقعے سے اس کا واسطہ پڑ گیا ہو، کوئی بڑی خطرناک، کوئی بڑی افسوسناک بات ہو گئی ہو جس کی وجہ سے وہ اس قدر مگن تو نہیں کہنا چاہیے، اس قدر وہ گمسم ہے کہ اسے واقعی کوئی پتہ نہیں کہ اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے اور وہ اس خیال میں چلا جا رہا ہے. سو دس از ہز وینٹیج پوائنٹ. تو میرے اور اس کے وینٹیج پوائنٹ میں بہت بڑا فرق آ گیا. اس بات کو ایک ایگزامپل کو آپ بہت جگہوں پہ لے کے جا سکتے ہیں. یعنی جب ہم کسی ایز اے نارمل پرسن ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ایک ڈفرینٹ وینٹیج پوائنٹ ہے، لیکن اگر کوئی نفسیاتی مریض اس چیز کو دیکھتا ہے تو وہ کسی اور طرح سے دیکھتا ہے. اس کے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، اس کو وہ چیز کسی اور طرح پرسیو ہوتی. اسی طرح سے جو لوگ آٹسٹک ہے یا جن کے اور اس طرح کے کوئی معاملات ہیں، ان کے وینٹیج پوائنٹس ڈفرینٹ ہیں. اور مختلف حالات میں بھی اگر میں نارمل حالات میں ہوں تو میرا وینٹیج پوائنٹ ڈفرینٹ ہے، اگر حالات چینج ہو جاتے ہیں تو وہ شاید چینج ہو جائے گا، کسی اور طرح ہو جائے گا. وہ یہ مختلف اس کی توجیحات ہیں وینٹیج پوائنٹ کی. مینجمنٹ میں بھی اس کی بڑی امپلیکیشنز ہیں. جس وینٹیج پوائنٹ سے مینیجر دیکھتا ہے اس وینٹیج پوائنٹ سے اس کا ٹیم میٹ نہیں دیکھتا، اور جس وینٹیج پوائنٹ سے سینئر مینیجر دیکھتا ہے اس پوائنٹ سے جونیئر مینیجر نہیں دیکھتا، اور جس وینٹیج پوائنٹ سے سی ای او دیکھتا ہے یا انٹرپرینیور دیکھتا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے سینئر مینیجر بھی نہیں دیکھتا. اب اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ اگر ہر شخص اپنے اپنے طور سے ہی دیکھتا چلا جائے اور ان کے وینٹیج پوائنٹ سے جو کچھ ان کو پرسیو ہو رہا ہے، جو کچھ ان کو نظر آتا ہے، جو کچھ وہ سمجھ رہے ہیں، اگر وہ آپس میں ریکنسائل نہیں کرتا تو پھر بہت ڈفرینس آف اوپینین اور ڈفرینس آف پرسیپشن اور ڈفرینس آف پالیسیز ہونے کی توقع ہے. لیکن اگر ان کو ریکنسائل کرتے رہا جائے تو پھر امکان یہ ہے کہ چیزیں ایک ہی یونیفائڈ ڈائریکشن میں چلتی رہیں گی. وینٹیج پوائنٹ کی سگنیفیکنس یہ بھی ہے. وینٹیج پوائنٹ کی سگنیفیکنس اور طرح بھی ہے، سوسائٹی میں بھی ہے. بہت سے کانفلکٹس ایسے ہیں جو صرف اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ 2 لوگوں کے 3 لوگوں کے وینٹیج پوائنٹس ڈفرینٹ ہیں. دیکھیں ان کے خیالات مختلف ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن کسی ایک ہی چیز کے بارے میں ان کی سوچیں مختلف ہیں چونکہ وہ ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ رہے ہیں. ایک سمجھتا ہے اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، دوسرا سمجھتا ہے اس کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے لیکن ایک ڈفرینٹ وجہ سے ہو رہی ہے، ایک ڈفرینٹ اینگل سے ہو رہی ہے. تو جب تک ریکنسائل نہ کریں چیزوں کو تب تک وینٹیج پوائنٹس کا ڈفرینس بہت بڑے بڑے ڈفرینسز میں ایکچولی ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے اور بہت سا نقصان پہنچا سکتا ہے. وینٹیج پوائنٹ اگر اس قدر امپورٹنٹ ہے تو کیا ہم اتنے سینسٹیو ہیں اس کے بارے میں؟ ہم یقیناً سینسٹیو نہیں ہیں. ہم اپنے وینٹیج پوائنٹ سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور وی پریفر کہ ہم ان پہ قائم رہیں اور انہی کو سٹک کریں اور انہی کی گفتگو کریں اور ہم ان سے ہٹنے پہ تیار نہ ہوں. اس کو آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ میں آپ کا پوائنٹ آف ویو سمجھتا ہوں یا نہیں سمجھتا یا میں سمجھنا نہیں چاہتا. ہم نارملی یہ کہتے ہیں کہ آئی انڈرسٹینڈ یور ویو
بٹ آئی ڈونٹ ایگری ٹو اٹ. تو اگر ہم جینوائنلی یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر بات آگے چلے گی کہ میں آپ کا نقطہ نظر سمجھ گیا ہوں لیکن میں اس سے ایگری نہیں کر رہا، تو پھر تو ڈسکشن ہوگی کہ میں کیوں ایگری نہیں کر رہا، میں اپنا آرگیومنٹ دوں گا، آپ اپنا آرگیومنٹ دیں گے. لیکن اگر معاملہ یہاں سے شروع ہو کہ میں آپ کا نقطہ نظر نہیں سمجھتا یا میں سمجھنا نہیں چاہتا، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو پھر بات کہیں نہیں پہنچے گی. سو وینٹیج پوائنٹ سے چیزوں کو دیکھنا نیچرل ہے، اس کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے. سم اپ یہ ہے، یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا. مختلف لوگ مختلف اینگل سے، مختلف ڈائمنشن سے چیزوں کو دیکھیں گے اور اپنے اپنے اسی حساب سے ان کے بارے میں پرسیپشنز بنائیں گے. یہ نیچرل ہے. ہاں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے مائنڈ کو نمبر 1 اوپن رکھا جائے، اور جو کچھ ہم پرسیو کر رہے ہیں اس کو ہم بہت ہی یقین اور ایمان کی حد تک اس پہ قائم نہ ہو جائیں، بلکہ یہ کوشن بیچ میں رکھیں کہ یہ میں نے اس طرح سے دیکھا ہے، اس اینگل سے دیکھا ہے، اس کا کوئی دوسرا اینگل بھی ہو سکتا ہے. تو کچھ فلیکسیبلٹی، مائنڈ کو اوپن رکھیں، فلیکسیبل رکھیں. نمبر 2، ڈسکشن کے لیے تیار رہیے. اپنا پوائنٹ آف ویو ایڈوانس کیجئے، بڑھائیے، سامنے رکھیے. دوسروں کا پوائنٹ آف ویو بھی نہایت تحمل اور خوش مزاجی سے سنیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. باقاعدہ سوال جواب بھی کرنے پڑیں تو ضرور کیجئے، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور پھر یہ فیصلہ کیجئے کہ وہ کس حد تک صحیح ہیں اور آپ کس حد تک صحیح ہیں، اور درمیان میں کامن گراؤنڈ کیا ہے جس پہ کچھ سمجھوتا ہو سکتا ہے. سو ڈسکشن کے لیے تیار رہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ بہرحال دنیا کے بے شمار کام احسان سے چلتے ہیں، ہمیشہ اصول پہ نہیں چلتے. اصول بہت اچھی چیزیں قائم رہنے چاہیے، لیکن جب آپ پتہ ہونے کے باوجود اور اصول پہ قائم رہنے کے باوجود کسی کو رعایت دے دیتے ہیں، اور اس لیے رعایت دے دیتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ احسان ہو جاتا ہے. سو احسان ایک بڑی چیز ہے جو جہاں بھی کبھی کر سکیں، اور بہت ساری چیزیں احسان سے بھی حل ہوتی ہیں. سو وینٹیج پوائنٹ کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ مختلف ہمارا جس طرح سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں یہ وہ ہے، اور اس کے مختلف اس سے ڈفرینسز پیدا ہوتے ہیں بہت سے، اور ان کا حل یہ ہے کہ ہم ایک تو اپنے مائنڈ کو اوپن رکھیں، فلیکسیبل رکھیں. دوسرا، ہم ڈسکشن کے لیے تیار رہیں. اور تیسرا، جہاں جہاں ہمارا جی چاہے، جہاں جہاں ہم کر سکیں وہاں ہم حسن سلوک یا احسان بھی کرنے کی کوشش ضرور کریں. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.